بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے مکی صورتوں میں سے اور حوامیم میں سے ایک صورت سورہ زخرف ہے، جس کی کل آیتیں 89 یعنی 79 ہے. اس سورہ کا نام زخرف ہے. زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا. اس کا نام اس لیے یہ رکھا گیا ہے کہ یہ دنیا کی جو خوشحالی اور نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اس کے متعلق گفتگو کرتی ہے بنیادی طور سے، اور اس سے کیا تعلق ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے. مزید یہ کہ اس کے مظاہر اور زیب و زینت سے بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان دھوکے میں، غفلت میں اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں. بنیادی مضمون بھی اس کا یہی ہے کہ دنیاوی زیب و زینت اور زندگی انسان کے لیے فتنہ ہے. یہ ضرورت بھی ہے، اور اسی لیے فتنہ ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر اور آسائش کے حصول میں انسان اس کی طرف اس طرح لپک جاتا ہے کہ اصل زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی کو فراموش کر جاتا ہے، اور اس چکر میں دین کو، دین کی بنیادوں کو اور ان نعمتوں کے دینے والوں کو فراموش کر جاتا ہے. نعمت سامنے ہوتی ہے، نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے آدمی. یہ بڑی غفلت اور ایک مجرمانہ رویہ ہے. سورت کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے ابتدائی آیتوں میں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر جو ہے قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بتایا، جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں. حوامیم کی عام طور سے شروعات اسی سے ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے اپنا کلام پیش فرمایا ہے، آگے بڑھایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ وہ کفار سے، مشرکین اور منکرین سے سوال کرتا ہے، جو قرآن میں کئی جگہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. سوال نہیں کرتا بلکہ بیان کرتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کفار مکہ سے، مشرکین سے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ ضرور یہی جواب دیں گے. لام بھی اور نون بھی یہ تاکید کا معنی دیتا ہے. ضرور بضرور ہم اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ضرور بضرور یہ جواب دیں گے کہ ان کو عزیز علیم نے، عزیز غالب قوت والا زبردست، عزیز نے اور جو غالب ہے اور علم والا ہے اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے. یہ ایسی حقیقت ہے جو قرآن نے بار بار پیش کی، اور کفار مکہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ خالق و مالک اللہ ہے. یہ خود بہت سارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے عقیدے کی بنیاد میں. چنانچہ سورت کا اختتام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا. شروع کی آیتوں میں یہ کہا کہ خالق اللہ ہے، اور آخر میں کہا کہ مالک بھی اللہ ہی ہے. چنانچہ کہا وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ اللہ. یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ محض جدل کے طور پر، کٹ حجتی کے طور پر، جھگڑے کے طور پر، ورنہ حقیقت سے تو وہ بھی واقف ہیں، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہیں. یہ اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ بندوں کو توحید اور خالق و مالک کی عبادت کی طرف بلایا جائے، جو اس کائنات کا اصلی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. چنانچہ مرکزی عنوان جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دنیا کی فتنے اور دنیا کی جیب و زینت سے انسان کو ہوشیار کیا جائے، ڈرایا جائے، متنبہ کیا جائے.
سورت کے بعض مضامین کا تذکرہ۔ سورہ مبارکہ کا آغاز مشرکین کو دھمکی دینے اور ڈرانے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں اور تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، ان کو اللہ نے دھمکی دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنیاد پر ہٹا لیں، نصیحت نہ کریں، قرآن نہ بتائیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اس کے کئی معنی اہل علم نے بیان کیے۔ سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ تم حد سے گزر گئے ہو، اس لیے نصیحت کرنا بند کر دی جائے، سمجھانا چھوڑ دیا جائے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب حد سے ہم گزر گئے ہیں تو گزر گئے ہیں، اللہ یوں ہی معاف کر دے، درگزر کر دے، کچھ نہیں کرے گا اور تم اپنی دنیا میں مست رہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہاں پچھلے لوگوں میں ہم نے کتنے رسولوں کو بھیجا، ہاں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کا بھی رویہ یہ تھا کہ ان میں سے ان کے پاس کوئی بھی نبی جب آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ جو کفار مکہ آپ کے سامنے اچھل کود کر رہے ہیں، شورش مچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور پکڑ رکھنے والے، قوت رکھنے والے لوگوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ہاں، اور تمہارے سامنے پچھلے لوگوں کی مثالیں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہ قرآن میں یہ مضمون بار بار ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن اس کی عبرت اور نصیحت اور سبق کے پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دراصل اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی انسانی دنیا کی تاریخ بھی دیکھ لو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے، تم کوئی انوکھے اور اس قانون سے باہر نہیں ہو کہ اس قانون کے دائرے سے نکل جاؤ۔ اگر انہوں نے سرکشی کی تھی اور برباد ہوئے تو تم بھی پنپ نہیں سکتے سرکشیاں کر کے، لہٰذا چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے انعام، اس کی رحمت اور اس کی جنت، دنیا میں بھی اور آخرت کی، دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو قبول کر لو، اس کے تابع و فرمان بن جاؤ۔ اس سورہ مبارکہ نے اللہ کے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو پیش کیا اور اس کی مخلوقات کو، چنانچہ آسمان کو، زمین کو، بارش کو، اور اللہ نے انسانوں کو جو مختلف قسم کی سواریاں اس کے لیے حوالے کی، مسخر کی، وہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہوں، زمین کے چوپائے اور جانور ہوں، ان تمام کا تذکرہ آگے آیت نمبر 9 سے 13 میں کیا اور یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں بندوں پر اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کی گاڑی نہ صرف چلتی ہے بلکہ آسان ہوتی ہے، اس میں لذت و تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ ہاں، آیت نمبر 9 سے میں ایک دو آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر آیت نمبر 9 میں جو ہم پڑھ چکے۔ آیت نمبر 10 میں ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، یہ وہ اللہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ مہدن کا ترجمہ فرش اور بچھونا کرتے ہیں۔ مہد گود کو بھی کہتے ہیں، ماں کی گود۔ ایک بچہ پیدائش کے بعد جب نوزائیدہ ہوتا ہے تو اسے جو بھی تکلیف ہو، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی دکھ درد ہوتا ہے، روتا ہے، اور ماں کی گود میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ روتا بچہ ماں کی گود میں چپ ہو جاتا ہے، اسے وہاں غذا بھی ملتی ہے، ماں کی گود میں آرام بھی ملتا ہے، اور ایک طریقے سے اپنے محفوظ ہونے کا، اپنے جو ہے بہتر ہونے کا اندازہ لگتا ہے، جس سے وہ چپ ہو جاتا ہے، بہل جاتا ہے ماں سے۔ تو مہد بنایا اس لیے کہ مہد میں، ماں کی گود میں بچے کی ضروریات مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، دنیا کو تمہارے لیے مہد بنایا، یعنی ہماری ساری جو ضروریات تھی، جینے کی، زندگی گزارنے کی، تفریحات کی، لذتوں کی، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دسترخوان کی طرح دنیا میں سجا دی ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، دوست و احباب ہیں، گھر بار ہے، وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، ان ساری چیزوں کو فراہم کیا ہے، اور ہم اس کو بآسانی استعمال کرتے ہیں، کر پاتے ہیں مختلف ذرائع سے، سرگرمی اور محنت کے ذریعے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور مہد بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ اب راستے پہ اگر نہ ہوتے تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر،
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو پاتے، تجارتیں نہیں ہو پاتی، سفر نہیں ہو پاتا، علوم حاصل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے تجربات سے فوائد حاصل نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے مختلف مقامات پر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں زمین سے نکلنے والی، پیڑ پودوں کی شکل میں پیدا ہونے والی، ان سے ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ ایک جگہ منتقل کر کے فائدہ اٹھا نہیں پاتے، تو اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ، رہنمائی پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے آسمان سے بارش کو، پانی کو ایک خاص مقدار اور اندازے کے مطابق پیدا کیا، خاص مقدار اور اندازہ۔ اب اس پہ غور کیجئے، بارش ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں کم اور زیادہ، اس کے لوگ جغرافیائی اسباب پر غور کرتے ہیں کہ وہاں سمندر ہے، وہاں پہاڑیاں ہیں، وہاں اس لیے بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں جیسی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق قدرت پانی کا انتظام فرماتی ہے، بارش برساتی ہے۔ اگر جتنی بارش ہوتی ہے اس کے دگنا 3 گنا ہو جائے، اور کبھی کبھی ہوتی ہے، تو سیلاب آ جاتا ہے، کھیتیاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بند پل ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اگر بارش ضرورت سے کم ہو، جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہو، تو قحط پڑ جاتا ہے، سوکھا ہوتا ہے، انسان کو بھی پیاس کی، پانی کی ضروریات ستاتی ہے، جانوروں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، خشک سالی، جانور مرنے لگتے ہیں، اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ جو ایک نارملی جو سسٹم چلتا ہے کہ بارش اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ضرورت ہے، جس سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں، شاداب ہوتی ہیں، زندہ ہو کے پھر سے فصل دیتی ہیں، جانوروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، جانور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، تو عموماً نارملی جب ہوتا ہے معاملہ تو بارش، وہی اللہ کہہ رہا ہے بقدرن، یہ کوئی اگر غور کرے تو ایسے اتفاق نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، کسی مخلوق نے یہ سسٹم نہیں بنایا، رب العالمین ہے جس نے بارش کا یہ نظام بنایا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہاڑیاں زیادہ ہیں، سمندری ہوا ہے، مرطوب ہوا ہے، اس لیے وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، وہاں کم ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ سمندر کس نے بنایا؟ بارش کے اسباب کس نے بنائے؟ بادلوں کو کون پیدا کرتا ہے، کون چلاتا ہے؟ یہ سسٹم جو سائیکل یا سرکل بنتا ہے، ہاں، یہ کس نے بنایا؟ رب العالمین نے بنایا۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے لیے، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو ایک خاص مقدار، متعینہ مقدار اور طے شدہ اندازے کے مطابق اتارا، نازل کیا، برسایا۔ اب اس بارش کا ایک فائدہ بتایا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ ایک جملہ ہے، ایک پوری کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مردہ زمین کیسے ہوتی ہے، پھر زندہ کیسے ہوتی ہے، اس میں پیڑ پودے، فصلیں، ہماری ضرورت کا کیا کیا سامان، قدرتی طور سے اس میں جو کیمیائی عمل ہوتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اللہ جو بیج اور پودا پیدا ہوتا ہے، اب ہم جو گیہوں، چاول، جو جوار اور جو کھاتے ہیں، اس میں سائنس والے بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں نمکیات ہوتی ہے، اس میں نشاستہ ہوتا ہے، اس میں فلاں معدنیات ہوتی ہیں، ہاں، فاسفورس ہوتا ہے، سوڈیم ہوتا ہے، فلاں اور فلاں۔ میں سائنس والا آدمی نہیں ہوں، جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس دانے کے اندر پانی کی آمیزش، مٹی، اور قرآن نے اس کا نقشہ بھی قرآن میں کہ جب پانی گرتا ہے تو اہتزت، زمین حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھلنے لگتی ہے۔ اس کی سائنٹسٹ نے تحقیق، میں نے ایک اسلام اور سائنس کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں اللہ کی دلائل کے، ایمان کے دلائل میں بیان کیے ہیں بعض دروس میں، اس وقت میں نے تھوڑی سی محنت کی تھی، تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے میں بھی بہت حیرت کیا، اور واقعی اس کو آپ جیسے پڑھیں گے اللہ کی قدرت اور انعام کا، اس کے سسٹم اور نظام کا آپ کے دل و دماغ میں جو ہے وہ احساس ہوگا کہ کتنا زبردست ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین کے نظام کی باریکیاں معلوم ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علیم و خبیر اور اس کے حکیم ہونے کا بھی علم ہوتا ہے۔ کس طریقے سے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، جب بیج اندر جاتا ہے تو زمین میں حرکت ہوتی ہے، راستہ بنتا ہے، اس میں جو قرآن نے کہا اہتزت و ربت، اس کی تفصیل جو کی ہے علماء نے، زبردست ہے، ضرور پڑھیے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اس زمین سے کیا کچھ نعمتیں نکلتی ہیں، صرف پیڑ پودے، باغات، پھل نہیں، ہماری غذاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ملتی ہیں۔ زمین میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو معدنیات اور مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، زمین میں قدرتی عمل ہوتا ہے۔
ہر جگہ کی مٹی الگ الگ خصوصیت رکھتی ہے، الگ الگ اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہیں یہاں نہیں ہوتی. کھجور کا درخت جیسا عرب میں ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، اور دوسرے مقامات پر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کی وہ کوالٹی نہیں رہتی، اس میں وہ چیزیں، وہ طاقت قوت نہیں ہوتی. تو ہر زمین میں مطلب الگ الگ قوت ہے. ایک جگہ جو چیز پیدا ہوتی ہے دوسری جگہ اس کی صلاحیت زمین کے اندر نہیں ہے، وہاں دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس سے نظام چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ معدنیات بنتے ہیں. یہ زمین کے اندر کیمیائی، قدرتی کیمیائی عمل، کیمیکل عمل ہوتا ہے. رب العالمین نے وہ نظام بنایا. لوہے کے پیدا ہونے کا، پہاڑی کے اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے، اور لوہا، اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہے کو اتارا. تو پہاڑی سے کچھ مادے نیچے زمین کی نچلے حصے میں جاتے ہیں، اور وہاں کے اجزاء سے ملنے کے بعد لوہا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ ہم کو کیا کیا دیتی ہے. قرآن میں سورہ مرسلات میں اللہ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. غور کیجئے، زندہ ہے تو زمین پہ ساری ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں، زندگی آسان ہے. نہ زمین ہل ڈول رہی ہے کہ ہم ایک جگہ ٹھہر نہ سکیں، گھر بنتا ہے. اور نہ زمین اتنی دلدلی ہے کہ اس میں دھنس جائیں، گھر نہ بن سکے، ہم نہ چل سکے. اور یہاں ساری ضروریات فراہم ہیں. تو زندہ ہے تو ساری ضروریات ہیں، مردہ ہے تو اسی میں دفن ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظم کیا کہ مردہ اس میں تحلیل ہو جاتا ہے. بدبو، تعفن اور لاش جو ہے مسئلہ نہیں بنتی. چنانچہ زمین زندہ کے لیے بھی کافی ہے، مردہ کے لیے بھی کافی ہے. اور یہ سسٹم اللہ نے بنایا. اب یہاں اللہ نے کہا کہ بارش برسائی ایک خاص مقدار سے، جس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک تخرجون، یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل ہے عقلی طور سے، قرآن کی عقلی دلیل ہے. دنیا میں جتنی بھی صحیح عقلی دلیل ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو عقلی دلیل ایمانیات کی کوئی دے سکتا ہے دے گا. اگر غور کریں گے تو قرآن میں ضرور ملے گی، حدیث اور قرآن میں. تو اللہ نے کہا کذالک تخرجون، ایسے ہی تم کو نکالا جائے گا قبروں میں یا جہاں بھی موت کے مرنے کے بعد جس شکل میں بھی لاش ہے ایک انسان کی، ایسے ہی اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے تمام ازواج اور جوڑوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا اور اس نے پیدا کیا. اب جوڑے جوڑے بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ مرد کے ساتھ عورت ہے، نر کے ساتھ، ہر نر کے ساتھ مادہ ہے. ابھی کچھ سالوں پہلے تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ پہاڑوں میں بھی نرمادہ ہوتا ہے، درختوں میں تو نرمادہ پہلے ہی سے ہوتا ہے، جانتے ہیں. تعبیر کیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ نر کی شاخ نکال کے وہ جو ہے مادہ کے اندر تعبیر کرتے تھے، عربی میں تعبیر کہتے ہیں، اس کو کاٹ کے پچر لگاتے تھے. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا کہ یہ کیوں کرتے ہو. جب کم کیا تو صحابہ نے آگے کہا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیا، پھل کم آیا. تو کہا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، تم اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم اس میں جو جانتے ہو اس کے مطابق کام کرو. ہاں، دین سے متعلق جب میں کوئی بات کہوں تو ضرور مانو. تو بحیثیت آدمی میں نے ایک رائے دی تھی، پوچھا تھا کہ یہ تعبیر کیوں کرتے، تو میں نے بیان کیا اس کو تم زیادہ جانتے ہو. تو نرمادہ اس میں بھی ہوتے ہیں، پھل پھول میں، پیڑ پودوں میں بھی ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا. اب اس جوڑے جوڑے سے کیا کیا فائدے ہیں پڑھتے رہیے پوری سائنس میں. ہاں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تم کو کشتیاں تم کو دی اور ایسے چوپائے جس میں تم سواری کرتے ہو. اس سے پہلے والی سورے میں بھی اس کا تذکرہ تھا، اور اس میں یہ ہے کہ سواری کے طور پہ اللہ تمہارے لیے ایسی بھی چیزیں بنا رہا ہے جو تم نہیں جانتے ابھی، اور بہت کچھ پیدا کرے گا. تو اس میں آج کی جدید سواریاں بھی آ جاتی ہیں. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ، تاکہ تم جم کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ جانوروں کی، اور پھر اللہ کے اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھ جاتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ جاتے ہو. وَتَقُولُوا، اور کہو. یہ سواری کی دعا کا ایک حصہ اس میں آ گیا اس آیت کریمہ میں. اور تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم یہ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے. اونٹ، گھوڑا اور دوسری سواریاں قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے تابع بنایا، وہ پاک ہے. وما کننا، ہم اس کو تابع میں اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہاں اتنے حصے کے ساتھ میں ایک درمیان میں ایک بات کہوں گا کہ مسافر سفر کرنے کے لیے جب جاتا ہے، نکلتا ہے گھر سے، تو مسافر کی ایک دعا ہے، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سواری پر سوار ہونے کے بعد نبی اسلام پڑھتے تھے وما كنا له مقرنین تک، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا ھذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ
وقت زیادہ چلا جائے گا، اس لیے میں صرف اشارہ کروں کہ یہ پوری دعا آپ پڑھیے، ترجمہ دیکھیے. ایک گھر سے نکلنے والے مسافر کے سامنے جو ٹینشن فکر ہو سکتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، راستے کے لیے، واپس لوٹنے کے سلسلے میں، ان سارے معاملے کو اس ایک دعا نے گھیر دیا ہے. بڑی جامع دعا ہے وہ، مکمل، بہت شاندار. آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور کائنات کی ان نشانیوں کو بتاتی ہے جو توحید کو پر دلالت کرتی ہیں. آیت نمبر 9 سے 13 تک. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 15 سے 19 تک جاہلی معاشرے میں جن چیزوں کو اختیار کیا گیا تھا اور جہالت اور خرافات پر مبنی باتیں تھی، بدعقیدگی پر مبنی تھی، شرک پر مبنی تھی، اس کا ذکر کر کے اس کا رد کیا گیا. جیسے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. چنانچہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 15 میں اللہ کہتا ہے اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود آگے اللہ کہہ رہا ہے. ابھی چلیے ترجمہ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر رہا ہے اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر رہا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے بیٹے منتخب کر لیے، جبکہ اللہ کے لیے بیٹی بتا رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا. اور جب ان میں سے کوئی شخص اس چیز کی بشارت دیا جاتا ہے، بشارت کا لفظ کی استعمال کیا، یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، جو رحمان کے لیے مثال بیان کر رہا ہے تو اس کا خود چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور چہرہ اتر جاتا ہے، اور وہ غمزدہ ہوتا ہے. یعنی جب بیٹی کی خبر ان کو ملتی ہے تو غمزدہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹی بنا رہے ہیں. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ بیٹی، لڑکی جو کہ زیورات میں، زیور اور وغیرہ پہننے میں جو ہے پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، اور پھر جھگڑا کرنے میں وہ واضح بات نہیں کر پاتی. یہ عورتوں کی ایک چیز بتائی کہ فطری طور سے بچپن سے ہی ان کے ہاں زیور اور ہار اور یہ سب پہننے میں دلچسپی ہوتی ہے. آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں کو بھی دلچسپی ہوتی ہے. میں نے ایک دو لوگوں کو ٹوکا کہ یہ چین پہننا، گلے میں یہ ڈالنا، اور کچھ اور اس طرح کے بناؤ سنگار کی چیزیں، انگوٹھی ٹھیک ہے، سنت ہے، ثابت ہے، مرد بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ زنانہ چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی پرورش زیورات میں ہو رہی ہے اور وہ جھگڑے میں غیر مبین، غیر واضح بات کرنے والی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی بات ٹھیک سے نہیں رکھ پاتی. الا ماشاء اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. اور فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورتیں، لڑکیاں بنا دیا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. کیا یہ اپنی ان کی پیدائش کے وقت جو ہے حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. ان کی شہادت کو لکھا جائے گا. یہ درج ہو رہا ہے اور اس کے متعلق ان سے سوال ہوگا. بدعقیدگی کے بارے میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی عقیدہ ہم نے یہاں ایک ثبوت مل رہا ہے، میں نے اسی کے لیے پڑھا کہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو عقیدہ بنائے ہوئے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب ہم نے کسی چیز کو اگر عقیدہ بنایا کہ فلاں بزرگ ایسا کرتے تھے، کر سکتے تھے، ہم ان کو پکار رہے ہیں، تو اللہ پوچھے گا کہ تم ایسا مانتے تھے، تمہارا عقیدہ تھا، تو بتاؤ اس کی دلیل کہاں ہے، کیوں مانتے تھے؟ اللہ نے آگے کہا کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. ایک اور گمراہی ان کی کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش کرتے ہی نہیں. دیکھیے کفار مکہ کی چالاکی، باطل کیسے استدلال کرتا ہے. بھائی آپ اور ہم میں بھی کچھ لوگ ایسا سوال کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں ہوتا. واضح ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب یہ اسی سے دلیل کیا دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے چاہنے سے سب ہو رہا ہے نا. تو ہم اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، اولیاء صالحین کو پوج رہے ہیں، تو اللہ کے چاہنے سے ہی تو کر رہے ہیں. تو غلط کیا ہوا؟ تو تقدیر سے اپنی برائی پر استدلال کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. قرآن میں شیطان نے یہ استدلال قرآن نقل کیا کہ وہ بھی کہتا تھا کہ وہ جب سجدے سے انکار کیا اور براندہ گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو پھر میں ایسا ایسا چاہتا ہوں. یعنی اپنی غلطی کو اللہ کے اوپر ڈال رہا ہے. تو یہ بھی کفار مکہ یہی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. اس بات کو تھوڑا سا جواب دوں. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں بڑا پیارا جواب دیا ہے ان لوگوں کو
جو تقدیر کے ذریعے دلیل دے کے اپنی غلطی کو صحیح بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے میں کر رہا ہوں. اور یہ ایک فرقہ گزرا ہے مسلمانوں میں، جبریہ، جو کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ تقدیر ہی تقدیر ہے، ہم کچھ نہیں سوچتے، ہماری چاہت مشیت کچھ نہیں ہے. بہت بڑی گمراہی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے ان کا تذکرہ کر کے 20 واقعات نقل کیے. شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ رنگے ٹانگوں یا رنگے ہاتھوں کہیے پکڑا گناہ کرتے ہوئے. غصہ ہو گیا اور اب سزا دینا چاہتا تھا. اس نے کہا رکو، پہلے کچھ کرنے سے پہلے میری بات سن لو. یہ علامہ ابن تیمیہ نے واقعہ نقل کیا. تو اس نے کہا اچھا بولو. کہا ایک بات بتائیے، کیا اس دنیا میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو کہا اب بتائیے کہ میں اگر یہ کام کر رہی تھی جس پر تم ناراض ہو رہے ہو، میں نے غلطی کی اگر آپ کو لگتا ہے، تو کیا اللہ کی مشیت کے بغیر میں نے کیا؟ کہا نہیں. تو کہا ایک ایسے کام پر آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہونے جا رہے ہیں، جو میں نے اللہ کی مشیت سے کیا، تو بتائیے کہ آپ کا کام صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے مجھے غلط قدم اٹھانے سے بچا لیا. اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے. یہ کہانی کے آخری میں بولا جاتا ہے نا، میں اکثر اس واقعے کو نقل کرتا ہوں تو کہتا ہوں خوشی خوشی رہنے لگے. حضرت عمر بن خطاب سے بھی ایک آدمی نے یہ استدلال کیا. علامہ ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدہ طحاویہ میں نقل کیا، اور میں نے دوسری جگہ بھی پڑھا. دونوں جگہ مجھے حوالہ نہیں ملا لیکن انہوں نے نقل کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چور پکڑا گیا، چوری ثابت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین تھے، حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اسلام کی یہی سزا ہے مقررہ. تو اب ہاتھ کاٹنے کی جب بات طے ہوئی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میری پہلے بات سن لیجئے سزا کے نفاذ سے پہلے. کہا ٹھیک ہے کہو. تو کہا کہ ایک بات بتائیے کہ میں نے اگر چوری کی ہے تو کیا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر میں نے چوری کی ہے؟ اللہ کی مشیت اور چاہت ہوئی تبھی تو میں نے کی نا. کہا ہاں. تو کہنے لگا کہ آپ مجھے ایسے کام پر میرا ہاتھ کاٹنے کی سزا دے رہے ہیں، فیصلہ سنا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی. تو عمر فاروق تھے. عمر فاروق ایمان کے ایک چوٹی تھے. انہوں نے جواب دیا کہ تیری بات تو صحیح ہے کہ تو نے چوری کی، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دوسرا پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ اب میں امیر المومنین ہوں، میں ذمہ دار ہوں اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کا. میرے سامنے جب چور کا جرم چوری ثابت ہو گیا تو اب میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، تیری تقدیر میں، ہاں اس نے کہا کہ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا، تو تیری تقدیر میں چوری لکھا تھا، تو نے کیا. میری تقدیر میں لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو کاٹنا تو پڑے گا. تو اب اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ جواب دیجئے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میری تقدیر میں کفر شرک ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی مان لو، اس پہ اعتراض مت کرو کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے کہ کفر شرک پر مرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے، تو اس میں ٹینشن کیا ہے؟ تقدیر کا اتنا یقین ہے اگر. تو کفار مکہ نے 2-3 جگہ پر قرآن نے یہ ان کا جواب نقل کیا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، توحید پر رہتے. مطلب ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں. اتنا بھیانک استدلال ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا اور ان کی مذمت فرمائی. اور یہاں مشیت کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ بات صحیح ہے، لیکن انسان کی مشیت کا اس بات بھی قرآن کرتا ہے. نہ انسان کی مشیت پوری ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا ہے. کسی نے حضرت علی سے یا کسی عالم سے پوچھا کہ انسان کو کتنی طاقت قدرت حاصل ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کھڑے ہوئے ہو، حیدرآباد میں ٹھہرے بولتے، کھڑے کو ٹھہرے، تو کھڑے ہوئے ہو. تو مجھے دقت ہوئی ٹھہرے میں بات مرتا ہوں، بعد میں سمجھ میں آیا کہ کھڑے رہنے کو ٹھہرا بولتے ہیں. تو تم ٹھہرے ہوئے ہو تو ٹھہرے ایک قدم اٹھا لو. تو اس نے اٹھا لیا. کہا اب یہ قدم اوپر ہی رکھے رہو اور دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا یہ تو نہیں کر سکتا. تو کہا اتنی تم کو طاقت ہے، اتنی تم کو طاقت نہیں ہے. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری مشیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے تو ہم اسے کر پاتے ہیں. میں آپ کو ایک تماچا مار سکتا ہوں، یہ مجھے تو طاقت اللہ نے دی ہے. اب میں تماشا مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، میری مشیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں ماروں، اس لیے رکاوٹ آ جائے گی، نہیں مار پاؤں گا. اللہ چاہتا ہے کہ میں مار لوں، تو چھوٹ دے دی تو میں مار لوں گا. یہ تماشے کی جگہ آپ نیکیاں، برائیاں، قتل، نماز، روزہ سب ڈھونڈ لیجیے. تو انسان کی مشیت جب ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق ملتی ہے. اسی بات کو قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
جو شخص خرچ کرتا ہے آتا واتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے وصدق بالحسنى اور حسنى کی تصدیق کرتا ہے فسنيسره جو شخص ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے یسرا کی آسانی کرتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے اس کو آسان کرتے ہیں۔ اور جو واما من بخل جو بخیلی کنجوسی کرتا ہے، واستغنى استغنا برتتا ہے، بے نیازی برتتا ہے، وکذب بالحسنى اور حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فسنيسره للعسرى تو ہم اس کے لیے دشوار گھاٹی، دشواری اور جہنم کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ تو انسان کی بھی مشیت ہے، اس کی بھی مشیت ہے۔ یہ میں جو سمجھایا سمجھ میں آیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے جی، یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے عقیدے کا، اس کے نہ سمجھنے سے کچھ لوگ بعض قرآن کی آیتوں، بعض حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہی کفار مکہ نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، وما لہم بذالک من علم، لیکن اللہ نے ان کو کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کون بولے گا؟ جو جاہل آدمی ہے، جاہل انسان یہ بات بولے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ تو بس کیا کہیں گے، اندازی ٹولہ، کیا کہیں گے، اٹکل پچو بات کر رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلانا، تو اندازے کھوک رہے ہیں، علم نہیں ہے، بس یوں ہی کہتے جا رہے ہیں، ٹولہ مار رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یہ جو آیتیں میں بیان کر رہا ہوں اس میں بیان نہیں ہے، لیکن میں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ خرافات بہت سی جو کفار مکہ میں تھی، اللہ اس کا ذکر کر کے رد کر رہا ہے کہ ان خرافات کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم سے پوچھا جائے گا اور کیوں مان رہے ہو۔ یہاں ایک اور سوال کا جواب ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے اور ہو سکتے تھے، اہل فترہ پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اسی ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوچنے کا ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی توحید پہنچانے والا نہیں ہے، دین کسی نے پہنچایا نہیں، توحید انہیں معلوم نہیں، تو اب اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو کیا مجرم ہوں گے؟ تو وہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین چلو توحید کسی نے نہیں پہنچائی، شرک کیسے مل گیا ان کو؟ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ اس کی دلیل پوچھ رہا ہے اس آیت میں کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہہ رہے ہو، تو سوال کیا جائے گا تم سے کیوں مان رہے تھے؟ تم جب یہ مان رہے ہو کہ رحمان چاہتا تھا تو اس بارے میں تمہارے پاس کوئی علم تھا کیا؟ اور آگے اللہ نے ایک جملہ اور فرمایا، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر یہ خرافات اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو آج جتنے لوگ بھی اس قسم کی خرافات، جھوٹے تہوار، جھوٹے عقیدے اختیار کیے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ ایسے تھے وہ ہمارا یہ کام بنا دیں گے، ان کی قبر پہ جائیں گے تو یہ کام بن جائے گا، تعزیہ بنانے سے یہ ہوتا ہے، فلاں بدعت کرنے سے یہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کس کتاب میں تھا، کہاں پڑھا تھا، کیا دلیل تھی؟ آپ کو کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنا ہے تو اس کی دلیل اختیار کرنا، اس کی دلیل پیش کرنا ہوگی، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ میں کے پاس جو جاہلیت میں جو چیزیں تھی اس کا رد کیا ان آیتوں میں، اور پھر آگے بیان کیا کہ ان کا جواب کیا تھا جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا تھا تو ہم انہی کے نقش قدم کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے کہا کہ جب بھی اس سے پہلے کسی قوم کے پاس نبی کو بھیجا گیا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی جواب دیا، یہ کہہ رہے ہیں وہی، اس سے پہلے بھی گمراہ کافر مشرکین نے یہی جواب دیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ایک امت، ایک طریقے پر پایا تھا، ایک مسلک پر پایا تھا، اور ہم انہی کی اقتدا کرنے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں جو لایا ہوں دعوت، یہ تمہارے باپ دادا کے پاس جو دین تھا، جو طریقے اور افکار تھے، اس سے زیادہ صحیح، اس سے زیادہ ہدایت پر مبنی نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ جو کچھ تم پہ دے کر بھیجے گئے ہو، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 28 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے، بتوں سے اور اہل شرک سے اپنی براءت کا اظہار کیا ہے۔ ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں ایک بات دہراؤں کہ آپ کون سا مسلک اور دین مان رہے ہیں آپ کو بیان کرنا پڑے گا، اور خاص طور سے عقیدے میں اپنے عقیدے کا اظہار ضروری ہے۔ شرک اور شرک کی، اہل شرک سے براءت ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم کی ملت ہے، اللہ اسے پیش کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم نے کہا کہ میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو،
الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جملہ ٹھیک وہی ہے جو ہم لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں. کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے برحق سوائے اللہ کے. وہی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو میں ان سے تعلق نہیں رکھتا، ان کو معبود نہیں مانتا. کس کو مانتا ہوں؟ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. فانہ سیہدین، وہ عنقریب مجھے رہنمائی کرے گا، صحیح دین بتائے گا. وجعلھا، حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی اپنے مخاطبین سے، مشرکین سے، اپنے زمانے کے سارے لوگوں کے سامنے ٹکرا گئے، کھل کے بیان کیا، اپنا مسلک موقف چھپایا نہیں، کلیئر. اور یہ بہت ضروری ہے عقیدے میں. اور اللہ آگے کہا وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور حضرت ابراہیم نے اس کلمے کو، اس بات کو اپنے پیچھے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ لوٹیں. یعنی اگلی نسل میں بھی لوگ توحید کی دعوت دیتے رہیں اور شرک سے لوگوں کو منع کریں، شرک اور بت پرستی سے پلٹ کر توحید کی طرف آتے رہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعوت تھی، اور انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے براءت کا اظہار کیا. ولا اور برا کی یہ بنیاد ہے. اچھے اچھے داعی، دعات، جماعتیں اس کو آج نہیں مانتی یا عمل میں نہیں لاتی یا سمجھتی ہی نہیں، جو توحید کی ایک بنیاد ہے کہ آپ اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت ضروری ہے. اب اگر کوئی دین کا مخالف ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے، دلی دوست. اور نمبر 5 پر انہوں نے موضوعات میں بتایا کہ یہ سورۃ مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مال ہے، جاہ و منصب ہے، ہاں یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، لیکن یہ عطائش اور نوازش لیسا بمیزان العطاء عند اللہ، ہاں معاف کیجئے، کہ جس کو چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے، لیکن دنیا میں مال اور جاہ و مرتبہ، یہ جو اللہ کی نوازش ہے، یہ لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں یہ میزان نہیں ہے کسی کے مقبول ہونے یا مردود ہونے کے لیے. بہت اہم، جو آج بھی لوگ نہیں سمجھتے. فرعون کا ذکر کر کے اس کے ضمن میں بھی یہ بیان کیا. فرعون نے دوسری صورتوں میں بھی ہے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس محل ہیں، نہریں جاری ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور میں ایسا ہوں. تو میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے؟ اسی سورہ مبارکہ میں کہا کہ یہ چیز صاف صاف بات بھی نہیں کر پاتا، معزز بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جل گئے تھے، ان کی زبان جل گئی تھی بچپن میں، تو لکنت تھی زبان میں، اور وہ دعا بھی کرتے رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گانٹھ ہے یا لکنت ہے اس کو تو کھول دے. تو اس کا ہتانا دیا فرعون نے، اور اپنے آپ کو کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، بادشاہت ہے، محلات ہیں، فوج ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ ایک جگہ فرعون نے یہ کہا کہ اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں، یا آسمان سے کنگن کیوں نہیں آئے، اسی میں شاید کہ آسمان سے ان کو کنگن کیوں نہیں مل گئے سونے کے. پرانے زمانے میں بادشاہ اور بڑے لوگوں کے پاس ہاتھ میں، گلے میں، کان میں کہیں نہ کہیں سونے کے کنگن ہوتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی. تو فرعون کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے جو بولتے کہ یہ رسول ہے. بہرحال تو یہ مال اولاد جو ہے معیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کہہ رہے تھے سورہ آیت نمبر 31 اور 32 میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا علی رجل من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر. دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو اس دو بستی میں سے کسی بڑے آدمی کو رسول بناتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کی شخصیت میں ولید بن مغیرہ اور مدینہ کی شخصیت میں عروہ بن ثقفی کر کے ایک شخص تھا، ان دونوں کو مراد ہے یا کوئی اور رہا ہو. تو ان کا کہنا یہ ہے، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں چھوٹے تھے. کیوں چھوٹے تھے؟ مال و اسباب، حکومت و قیادت، سرداری بظاہر دنیاوی اعتبار سے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. اخلاقیات میں تو خود ہی صادق و امین کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے نزدیک بھی کیا اہمیت رکھتی ہے اخلاق، کردار. آج بھی دیکھیے مولوی صاحب ہے، اخلاق والا ہے، رشتہ بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کہاں گھمائے گا، خود ہی کھانے پینے کے مسئلے ہیں. لیکن مالدار ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا بڑا گھرانہ ہے، مشہور ہے. توحید نہیں ہے، چل جائے گا. شراب پیتا ہے، سدھر جائے گا. فلاں معاملہ ہے، چل جائے گا. تو دنیا کی خرابیاں چل جائے گی اگر دولت و اسباب ہیں. آپ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا، ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار کیا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت. ہمارا معیار کسی کو قبول اور رد کرنے میں دنیا ہے. دنیا ہے. صحابہ، تابعین، طب تابعین میں یہ چیز نہیں تھی. اس سے پہلے واقعہ آپ جانتے ہیں، سن چکے. کہتے سعید بن مسیب کو خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ آیا، بیٹی کے لیے رد کر دیا. ایسے شاگرد سے شادی کرائی اپنی بیٹی کی جو
کھانے پینے کا بھی مسئلہ تھا, وہ بیوی کا انتقال ہوا تو کئی دن درس میں حاضر نہیں ہو سکے. ہاں, ان کو گھر پہنچا دیا, نکاح پوچھا, معلوم پڑا, اس سے نکاح کرا دیا, گھر پہنچا دیا, اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اتنی حسین و جمیل, اتنی دیندار, اتنی علم والی. دوسرے دن جب وہ گھر سے نکلے, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابا کے درس میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. کہا جو میرے والد صاحب کی جتنی حدیثیں میں تم کو پڑھا سکتی ہوں مجھے یاد ہے. تو عالمہ, ایسی عالمہ دیندار تربیت یافتہ خاتون ہو تو اپنے شوہر کی استاذ بن گئی. ہاں, ایسی کوئی لڑکی آج ہمارے سماج میں ہو تو سوچئے کہ کسی غریب عالم کو, چاہے کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو, کوئی دے گا؟ کوئی والد دینے کے لیے تیار ہوگا؟ ہاں, اگر وہ مضبوط بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے, اونچی جاب نہیں ہے, لندن, آسٹریلیا یا امریکہ میں نہیں کام کرتا, تو آپ کے ہاں میں نے دیکھا بعض اشتہارات, بہت حیرت ہوئی کہ امریکہ اور لندن کا بیک گراؤنڈ چاہیے لڑکی کو دینے کے لیے. حیرت کی بات ہے. ہمارے یہاں معیار یہ چیزیں بن گئی ہیں. اب جب اس معیار پہ آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیندار ہو, لیکن جب آپ کی ترجیح یہ ہے تو اس کا مطلب دین آپ کے نمبر آپ کے پاس سیکنڈری ہے. اب آپ کا پوتا, آپ کا نواسا اگر شرک والے گھر میں پیدا ہو کے مزار پرستی کرتا ہے تو یہ بڑا نقصان ہے, یا تھوڑا سا کھانے پینے میں تنگی جھیل کے توحید پہ رہتا ہے, یہ بڑا فائدہ ہے. غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی بنائے گئے ہیں, تو اس دو بستی میں کوئی عظیم اور بڑی شخصیت میں سے کیوں نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو؟ تو اللہ نے اس پر رد کرتے ہوئے سوال کیا, اہم یقسمون رحمت ربک, ہاں کیا یہ اللہ کے رب, اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کل یہ بات, یہ آیت آئی تھی, رحمت اللہ کی, نعمت اللہ کی, انعام اللہ کی تقسیم آپ کے باپ سے مشورہ کر کے کرے گا اللہ کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے؟ وہی سوال کر رہا ہے اللہ. تو کل یہ تو یہاں رحمت اللہ کی ساری نعمتیں ہیں, لیکن یہاں بطور خاص نبوت مراد ہے. نبوت بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کس کو نبی بنائے کس کو نہ بنائے یہ آپ سے مشورہ کرے گا. اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کی زندگانی کی جو روزیاں ہیں, رزق اور اسباب زندگی, معیشت کہا اللہ نے اس آیت میں, معیشت کو یعنی زندگی کے اسباب کو ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان. اب کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا, تو یہ اللہ کی نوازش ہے, علیم و حکیم کی نوازش ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور بعض کو بعض پر مختلف درجات کے ساتھ برتری عطا کی ہے. اسی کے ذریعے سے کاروبار چل رہا ہے دنیا کا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا, کیوں ایسا کیا؟ تاکہ بعض کو اپنا ماتحت بنا سکے, کام لے سکے. اگر کوئی غریب اور کوئی امیر نہ ہوتا تو جاب کرنے والا کہاں ملتا, گھر کے کام کون کرتا, آفس فیکٹری اور کارخانوں میں کام کون کرتا؟ سب مزدور, سب امیر ہی امیر ہوتے تو کوئی کام کرنے والا نہیں ملتا, سب غریب ہی غریب ہوتے تو ان کو کام نہیں ملتا. ہاں, وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور یہ سب تو ہے ہی دنیا کا معاملہ, لیکن تمہارے پروردگار کی رحمت, یہ جو کچھ دنیا میں جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے. یہاں رحمت سے مراد آخرت کے انعامات ہیں. 6 نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سرکش کے ساتھ قصہ ہے, اور فرعون کا اپنے جاہ, مال اور مرتبے کے سلسلے میں دھوکہ کھانا ہے, جو میں نے ابھی تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ذکر کیا. اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں بھی کہا اللہ نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ ایک پورا آج کے زمانے میں منہج کو سمجھانے کے لیے بہت اہم فرمان ہے اللہ کا. کل کی درس میں ایک آیت آئی تھی فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, کہ اسی کی طرف آپ دعوت دیجئے اور جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ جم جائیں قرآن پہ, اور آپ کہیے کہ مجھے عدل و انصاف کے لیے آپ صراط ہے نا, وہ آیت سورہ شورا کی گزری. یہاں اللہ نے کہا اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 42-43 سے غالباً فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ صراط مستقیم پر ہے. میں جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں یہاں یا اس کے ذریعے سے, ان سے اس آیت پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. غور کریں کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ جو وحی کی گئی, اللہ نے جو آسمان سے دیا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں, اسی کو مضبوط پکڑ لیجیے, اور اس کو پکڑنے کے بعد آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب بتائیے کہ اس حکم کے بعد قرآن اور حدیث سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے, دین سے ہٹ کر کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ نے اس وقت جو یہ اتارا تھا, آج اگر کوئی بندہ اتنا ہی ماننے کی کوشش کرے اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لے تو جنت کے راستے پہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا. اب آپ کہیں گے نئے مسائل, نئے جدید, اور یہ تو ٹھیک ہے, اسی پر قائم رہتے ہوئے ان مسائل کا حل ہوگا.
ادھر ادھر ہٹ کے نہیں، نئے اصول نہیں. تو یہ ہمارا منہج طے کرنے والا ہے. میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، غور کیجیے آپ بھی، کہ جب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ جو وہی ہے اسی پر مضبوطی سے پکڑے رہو، اسی کو سورہ شورى میں کہا فاستقم کما امرت، اور کل ایک اور سورہ پڑھی گئی سورہ جاسیہ میں اللہ نے کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اس کے بعد ہے سورہ جاسیہ غالباً سورہ دخان کے بعد، کہ اسی میں اللہ نے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر قائم کر دیا. ہاں فاتبعها، اسی کی اتباع کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے ان کی اتباع مت، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے. اب قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی کسی بھی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، وہ کتنے بڑے بھی ڈگری ہولڈر ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ خواہش ہے، جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. دین کا علم قرآن اور حدیث ہے، اس کی دلیل سے ہٹ کر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے. امام شافعی نے کہا کہ علم تو وہی ہے جو قال اللہ ہے، قال الرسول ہے. باقی سارے علوم اس علم کے تابع ہیں، اس کے غلام ہیں. اگر اس کے کوئی خلاف ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے صوفی جب کہتا ہے کہ قال اللہ قال الرسول کو کھرچ کر آ جاؤ اور پیر صاحب اور سلسلے کی جو تعلیم ہے اس کو لے لو، تو وہ گمراہی کی بنیاد قائم کرتا ہے. جو ایسا مانتا ہے وہ پہلے ہی کفر کے راستے پہ جا رہا ہے. قرآن حدیث کو اپنے دماغ سے کھرچ کر کوئی صراط مستقیم پر رہ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا. اس لیے اس کو سب سے مضبوطی سے، اللہ کہہ رہا ہے مضبوطی سے تھام لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیا کہ یہ دو چیزیں پکڑے رہو گے، قرآن اور سنت، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب، اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ گمراہی آئے گی ان دونوں چیزوں کو چھوڑنے سے، یا ان پر اپنی گرفت کو کمزور کرنے سے. یہ سورہ آیت نمبر 43 میں تھی. اسی طرح اس سورہ مبارکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت آیت نمبر 57 سے لے کر جو ہے 65 تک. اس میں ایک خاص چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، ان کے بارے کیا ہمارا معبود بہتر ہے یا وہ. اس سیاق میں یہ جملہ ہے ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون. آگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا. اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ہم نے ان پر انعام کیا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے انہیں مثال بنایا. ان ہوا الا کیا ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں ہم فرشتوں کو جو ہے زمین میں بھیجتے، مقرر کرتے، جو ایک کے بعد ایک آتے. یہ جملہ جو آگے کی آیت ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے. ترجمہ کرتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے علم پڑھا، اسے کچھ لوگوں نے علم پڑھا. علم مانے نشان. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہے. کیا مطلب؟ یہ میں بطور خاص فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ منکرین حدیث قادیانی یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور قادیانی بہت طاقت لگاتے ہیں یہ ثابت کرنے میں. مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی 30 آیتیں نکال کے اپنے زمانے میں پیش کی تھی، اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، وفات ہو گئی دوسرے نبیوں کی طرح. ہمارے علماء نے اس کا بھرپور جواب دیا. علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی نے تو شہادت القرآن یا وہی نام سے ان کی کتاب ہے، بڑا شاندار، بعض علماء نے کہا سب سے اچھا جواب ہے، اور دسیوں جواب دیا لوگوں نے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی جواب دیا کہ تمہارا استدلال غلط ہے، سب انبیاء گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کو مستثنی کر کے آسمان پر اٹھا لیا. بہرحال آسمان پر اٹھایا، اور یہاں اللہ کا قرآن. اب جب ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو منکرین حدیث وغیرہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے. پہلی بات تو یہ اصول صحیح نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو حدیث کو رد کر دیا جائے اس بنیاد پر. حدیث کس قرآن کی آیت کی تشریح کر رہی ہے آپ اور ہم نہیں جانتے، تو یہ ہمارے علم کی محدودیت ہے. دوسری بات، قرآن میں کچھ نہ کچھ اشارے ہر چیز کے موجود ہیں، ان چیزوں کے جو صحیح حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس کی تفصیل حدیثوں میں اور قرآن کی اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ یہ قیامت کا علم ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے. کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہلے تھے، 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ان کو پھر سے نازل کرے گا۔ اب اس کی حکمتیں بھی لوگوں نے بہت سی بیان کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کافروں، مشرکوں اور معاندین میں اس کیٹیگری کا، اس سطح کا آدمی ہوگا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی سامنے ہونا چاہیے جو نبوت کے درجے پر فائز ہو۔ نبی کے درجے سے کم والا اس کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں دے گا فتنے کے لیے، دجل کے لیے، تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماریں گے۔ ہاں، چنانچہ دجال نکلے گا، یہ حکمت کے تحت کی بحث ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس کی کیفیت تفصیل دمشق کے منارہ، اس کے کیا ہے، منارہ بیضا کے پاس اتریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان میں ایک مینارہ بنایا اور کہا کہ یہی وہ مینارہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے اور میں ہی ہوں، اور قادیان بولے وہ مقام لد پر شام میں آئیں گے، تو کہا وہ لد سے مراد لدھیانہ ہے، حدیث میں لد ہے، اس نے کہا لدھیانہ ہے، اور کہا کہ بھائی دمشق کا لفظ جو ہے حدیث میں، تو کہا اصل میں دمشق کے لوگ نے، وہاں کے لوگ جو سخت مزاج ہیں، ویسے لوگ جس شہر میں رہیں گے اس شہر میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو ہمارا جو شہر ہے یہ یہاں ویسے ہی مزاج ہے جیسے شام کے لوگ تھے، وہ دمشق کے لوگ تھے۔ ایسے کھینچ تان کے قرآن حدیث کو وہ اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انتہائی بکواس باتیں ہیں جسے سن کر اگر ایمان والا، انصاف والا ہے تو ہنسے گا، اس کو مانے گا نہیں کوئی بھی۔ جو مانتا ہے اس سے بڑا بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں پھر سے نزول فرمائیں گے۔ اب یہاں قادیانی ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کسی کو نعمت دے کے نعمت چھینتا نہیں ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر نبوت چھین لے گا؟ اب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ شریعت عیسوی پر عمل کریں گے، انجیل والی، یا شریعت محمدی پر عمل کریں گے، قرآن والی؟ تو ہم نے جواب دیا، میری خود ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تھی تو جواب دیا کہ بھائی شریعت محمدی پہ کریں گے، تو کہا پھر اللہ تعالیٰ نعمت چھیننے لگا۔ یہ کس نے کہا کہ نعمت چھین گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت تو برقرار ہے نا، تو کہا جب آئیں گے تو پھر امتی کی طرح عمل کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ان کی نبوت کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور سے پہلے تھا، اب ان کی نبوت منسوخ ہو گئی، اب جب وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو نبوت محمدی اور شریعت محمدی کا دور ہے، اس لیے شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اگرچہ ان کا درجہ نبوت کا باقی ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، نبوت کا درجہ ان کا اللہ نے نہیں چھینا اور نہ چھینے گا، کم نہیں ہوا، بلکہ اسی بنیاد پہ تو دجال کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب حضرت عیسیٰ شریعت محمدی پہ دلیلوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے اتنی جرت کر دی، در مختار رد المختار میں یہاں تک لکھ مارا تقلیدی جوش میں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو فقہ حنفی مسلک کے مطابق عمل کریں گے۔ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ لوگ مسلکی تعصب میں اتنے اندھے اور جرت مند ہو جاتے ہیں کہ انہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ پکڑ نہ لے۔ مطلب حضرت امام حنیفہ کی مسلک پر عمل کریں گے مطلب مقلد ہو جائیں گے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاہل ہے، مجتہد کے درجے کے عالم بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو نبی کی شان میں گستاخی، نبی کے درجے کی شان میں گستاخی۔ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور کس میں؟ حنفی شافعی مالکی کی فقہ پر نہیں، قرآن حدیث پر۔ ہاں، اور یہ کون سا مسلک ہے؟ بہرحال حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، فلا تمترن بہا، تو اس قیامت کے بارے میں تم بالکل شک میں نہ پڑو، واتبعون، اور میری اتباع کرو، میری بات مان لو، قیامت آئے گی، حساب کتاب دینا ہے، بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بتائیں، میری اتباع کریں۔ ہاں، آخری بات جو مضامین کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور مومنوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اور کافروں کا انجام بھی بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آیتیں آپ ضرور سنیں، میں ترجمے کے ساتھ تیزی سے پڑھا رہا ہوں کہ قیامت کا منظر کشی کرتے ہوئے سورہ مبارکہ نے جو کہا، ہمیں پڑھیں گے دل سے، ایمان سے، تو جھنجھڑ جاتا ہے طبیعت۔ اللہ نے کہا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کہ وہ قیامت نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا جو ان کے پاس اچانک آ جائے، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس دن کے بارے میں جو منظر کشی کی ہے، غور کیجئے اور اس کے تصور میں ڈوبیے، ان معانی کی گہرائی میں جائیے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست، خلیل کی جمع اخلاء، گہرے دوست دنیا میں جو ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے بعض کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ یعنی جو تعلق قائم آنے والا ہے وہ اللہ کے لیے، اگر تقوی کے لیے ہے تو قائم آئے گا، باقی دنیا داری کے جو تعلقات ہیں
اور خاص طور سے گناہ میں اگر ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے. یا عبادی، لیکن اللہ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے، کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو یعنی جو مومنین ہے، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے وہ بندے ہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ تابعداری کرنے والے تھے، مسلم تھے یعنی باتوں کو ماننے والے تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، اور تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے جو دنیا میں یا یہاں بنائے گئے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوش و خرم مستی اور مزے لیتے ہوئے داخل ہو جاؤ. یہ دیکھیے، یہ غور کرتے جائیے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر پھرایا جائے گا ایسے تشتوں کو، پلیٹ رکابی صحاف کہتے ہیں، صحیف کی جمع، ایسے تشت کو جو سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ایسے پیالوں کو، سونے چاندی کے پیالے ان پر گھمائے جائیں گے. دنیا کے سونے چاندی، دنیا کی رونق اور چمک کے پیچھے پڑے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے اصلی لذت، اصلی چمک دمک. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس میں وہ چیزیں ہوگی جو انسان کا نفس چاہے گا اور آنکھوں کو اس سے لذت ملے گی. یعنی مزہ کب آتا ہے؟ جسم کو بھی لذت ملے، روح کو بھی لذت ملے، آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے، یعنی ظاہری باطنی ہر قسم کی لذت. جنت میں وہ سارے سامان ہوں گے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیا کی کچھ لذتیں لیتے ہیں، کھانے میں مزہ آ رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، اور بہت سارے کچھ چیزیں اس کی مزہ نہیں آ رہا ہے، کسی چیز کی وجہ سے مزہ کرکرا ہو جا رہا ہے. ایسی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں جنت میں وہ چیزیں ہوگی جس کو نفس لوگوں کی جانیں چاہیں گی، آپ کا دل چاہے گا، جو جی چاہے گا، اور آنکھوں کو لذت ملے گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چلو آج ہے کل مر جاؤ گے، یا یہ نعمت آج دی گئی یہ چھین لی جائے گی. تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی یہ ٹینشن بھی نہیں رہے گا کہ موت آئے گی. موت کو اللہ تعالیٰ مار دے گا جنتی اور جہنمی کو اپنے اپنے ٹھکانے پہ جانے کے بعد. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو تم عمل کر رہے تھے. اس کا مطلب نیک عمل کے ذریعے جنت ملتی ہے. رمضان میں نیکیاں کریں گے، عبادتیں کریں گے، توبہ استغفار کریں گے تو عید کی خوشی ملے گی. دنیا میں نیکیاں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو آخرت کی خوشی اور یہ جنت ملے گی. اصلی عید یہ ہوگی. اللہ نے آگے فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہوں گے جس سے تم کھاؤ گے. وہ پاسی نہیں ہوں گے. قطوفها دانیہ، آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں، جو درخت دیکھیں گے کہ یہ سیب ہے، سیب کھانے کا دل ہو رہا ہے، وہ درخت خود آپ کے پاس آ جائے گا. قطوف قریب ہوگا لذت، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، جو درخت کی طرف دیکھیں گے قریب آ جائے گی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا، میں اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں جس سے دہلنا چاہیے، اور رمضان کے ان آخری ایام میں اسے یاد کر کے، اس منظر کو تازہ کر کے ہمیں اللہ سے گڑانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب ان سے بیچ میں روکا نہیں جائے گا. فترہ کہتے ہیں گیپ کو، ایک چیز ہے اس کے بعد دوسری چیز بیچ میں کچھ وقفہ آ جائے تو اس کو کہیں گے فترہ، گیپ. تو کیا ترجمہ کریں گے کہ یہ عذاب ان سے بیچ میں، اس میں عذاب کے سلسلے میں رکاوٹ خلل نہیں آئے گا، تسلسل سے لگاتار مسلسل ہوتا رہے گا، اور وہ اس میں نامایوس ہو جائیں گے، اور یہ مسلسل ہوتے ہوئے عادت نہیں پڑ جائے گی، تکلیف اور احساس، شدت کا احساس بڑھتا جائے گا. اللہ نے آگے فرمایا وما ظلمناہم، یہ ہم نے ان پر جو جہنم میں جائیں گے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اب وہ پکاریں گے، اللہ نے کہا، منظر کہا کہ جہنمی کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم، ہم چاہیے کہ تم دعا کرو کہ پروردگار ہم کو ختم کر دے، ہمارا کام تمام کر دے. تو قال انکم ماکثون، تو وہ کہے گا کہ نہیں، تم کو یہاں ٹھہرے رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، یہ قرآن آیا، حدیث آئی، رسول آئے، ان کی تعلیم پہنچانے والے آئے، لیکن تم میں سے اکثریت ایسی ہے جو حق کو پسند نہیں کرتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے اور مزید تنبیہی باتیں بیان کر فرمائی ہے. یہ قیامت کا منظر سامنے رکھیے، اور آگے چند لطائف کہ اس میں پہلا فائدہ یہی بتایا کہ اس سورہ میں جو ابھی میں نے آخری آیت پڑھی، آیت نمبر 77، اس میں جہنم کے فرشتوں میں سے جو جہنم کا خازن ہے، داروغہ ہے، اس کا نام ذکر کیا گیا کہ وہ فرشتہ، اس فرشتے کا نام مالک ہے. اسی طریقے سے سورہ کا آغاز
دھمکی سے ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے درگزر کا ذکر ہے. ہاں، اور یہ اللہ کے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 میں ایک فائدہ دیا کہ کسی کو اسوہ بنانا، کسی کے پیچھے چلنا جائز اور دنیا میں منافع بخش ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کی کسی شخصیت کو اپنا پیشوا، قائد اور اسوہ بناتے ہیں تو آخرت میں وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، مشہور ہو، ٹی وی چینل پہ آتا ہو، لوگ لائک کرتے ہو، وہ کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. وہ بھی میں چاہتا تھا کہ پڑھوں، لیکن شارٹ میں، کہ شیطان اور انسان کے درمیان وہاں مکالمہ ذکر کیا ہے. یہ اس آیت شروعات ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، عشا یعشو کا معنی ہوتا ہے رات میں آدمی کو کم دکھائی دیتا ہے، اس کو رتوندی بولتے ہیں، اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا. تو جو اندھا بنتا ہے، ترجمہ کرتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، ہاں، تو اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا ہم کیسے بچیں. کل ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ثابت قدمی کے لیے کیا کریں، تو کئی چیزوں میں سے اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا. جتنا آپ غافل ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ پر شیطان غالب ہوتا ہے. گھر میں آسیب، جادو ٹونا، جن شیطان کا لگنا اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن نہیں پڑھا جاتا. تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں بتا دیا کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، ہاں، ہم نشین ہوتا ہے. اور جب ساتھی شیطان بن گیا آپ کا، تو اب آپ کو دین پر چلنے دے گا، توحید پر رہنے دے گا، دین کے لیے خدمت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے گا؟ نہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُم عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کیا بات ہے، غور کیجئے، کتاب ہے یہ، کہ یہ شیاطین ان کو اللہ کے راستے سے، السبیل سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے، صحیح منہج سے ہٹاتے ہیں، روکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو ایسا لگتا ہے وَيَحْسَبُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. جتنے بدعتی ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، جتنے گمراہ ہیں، شیطان کے بہکاوے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، سچائی پر ہیں. اگلا جو ہے ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ جتنے بھی تعلقات ہیں دنیا میں، وہ سارے کے سارے وَكُلُّ حُبٍّ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اپنے ساتھی کے مر جانے کے ساتھ وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں، مگر اللہ کے لیے جو محبت ہوگی وہ رشتہ قیامت میں بھی قائم رہے گا. کہ الاخلاء یومئذ، اسی آیت سے استدلال کیا کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. یعنی اللہ کے لیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبت قیامت کے دن میدان میں بھی قائم رہے گی. آخری فائدہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا وہ ذات، کیا وہ عورت جس کو زیورات میں پالا پوسا گیا ہے، پروان چڑھی ہے، اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں میں ایک قسم کا نقص ہوتا ہے، اور یہ نقص جو ہے ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں دیکھیے، مردوں میں عام طور سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں. صحیح بات ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہاں، عقل کے اعتبار سے ناقصات ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ پیریڈ بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ ان کے مزاج میں یہ اعتدال نہیں رہتا. جیسے پیریڈ جب آتا ہے منتھلی کورس، حیض کی حالت، تو سائنسداں، میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ اس وقت عورت کے مزاج پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، جھلاہٹ، غصہ ہو سکتا ہے. ایک وکیل، لیڈی وکیل جو ہے وہ آرگومنٹ میں غلطی کر سکتی ہے، ڈاکٹر اپنے کام میں غلطی کر سکتی ہے اس کنڈیشن میں، اور اسی وجہ سے حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے کہ وہ غصہ ہے، کچھ آپ کو غلط بول دی تو آپ اسی میں جواب دے دیں. بہرحال تو اس اعتبار سے کہ وہ ناقصات العقل ہے. ایک پہلو دوسرا دیکھیے کہ عقل میں اگرچہ کچھ نقص یا کمزوری ہے، لیکن عورت کے اندر جو ممتا ہے وہ اس کی جذباتیت کی وجہ سے ہے، اور جذباتیت کا غلبہ ہونا، عقل پر جذبات کا غالب ہونا، یہ کبھی کبھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے انسان کو. ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان عقل چھوڑ کے جذباتی کا ہو جاتے ہیں تو نقصان کر لیتے ہیں، غصہ زیادہ ہو گیا تو نقصان کر لیتے ہیں. لیکن عورتوں میں جذبات کا ہونا یہ قدرت کا ایک انتظام ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اپنے گھر میں تصور کیجئے، خاص طور سے جو بچے والے ہیں، کہ آپ کے گھر میں جو نوزائیدہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف وہ جھیلتی ہے ماں. کیا آپ اور ہم جھیل سکتے ہیں؟ تصور نہیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سوچئے کہ اس وقت تک جب تک وہ خود سے چلنا پھرنا شروع نہیں کرتا، ہر کام میں محتاج ہوتا ہے. پیشاب پاخانہ ہو گیا، اس کی صفائی کون کرتا ہے؟ سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے، موسم کی کیسے بھی تقاضے ہیں، اس کی جو ضرورت ہے اسے کون پورا کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہیں، عورتیں کرتی ہیں. ہم کو اگر نیند کی حالت میں
ایک مرتبہ سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر بچے کے رونے نے جگا دیا تو غصہ ہو جاتا ہے، تو ترس کھا جائیں کہ ابھی یہ ہمارا گھوسا جھیل نہیں پائے گا ورنہ ہم مار دیں، غصہ آتا ہے، اور پھر ماں پر ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح چپ کراؤ، مجھے کل جاب پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، میٹنگ میں جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں صبر ہو، نہ کرتے ہوں، لیکن جھلاہٹ غصہ آ جاتا ہے۔ ماؤں کے اندر جو یہ جذبہ ہوتا ہے بچے کی، اس کے باوجود خدمت، چاہے وہ اس کو تھوڑا غصہ بتا دیں لیکن پھر سینے سے لگانا، چمٹانا، ممتا بھری جو ہے سلوک کرنا، اور پھر ان کی ضرورت کو پورا کرنا کیسے بھی تقاضے ہو، اور اس کے بعد کوئی تکلیف مصیبت کی بات ہو تو وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہے، وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح بچ جائے، رات جاگ کر گزار دیتی ہیں کہ بچہ تکلیف میں ہے۔ یہ کیوں کرتی ہیں وہ؟ مرد کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ عورتوں میں جذباتیت ہے، محبت ہے، ممتا ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر یہ ماں کے اندر نہیں ہوتی بچے کی پرورش نہیں کر پاتے ہم۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہ عورتوں کے لیے بظاہر ایک کمزوری کی بات ہے جو اس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان میں ناقصات العقل ہوتی ہیں، یہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں، اور جو ہے ان کے اندر جو ہے جھگڑے میں جو ہے اپنی بات ٹھیک سے نہیں رکھ پاتی، اور نہیں رکھنے کی وجہ بھی ہوتی ہے، غصہ ہو گئی، جذباتی ہو گئی، صاف صاف بات نہیں کر پاتی۔ تو اس میں جو ہے عورت کے نقص کا ذکر ہے، اس کا نقص جو ہے وہ زیورات، جب بچہ بچپن ہوتا ہے تب سے زیورات کا استعمال کرتی ہے، اور جب وہ جھگڑا کرتی ہے تو اور جدال کرتی ہے تو اس وقت وہ ایک کمزور جز ثابت ہوتی ہے اور اپنے آپ کی مدد کرنے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ ہاں، میاں بیوی کے جھگڑے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرا شوہر مجھ پہ زیادتی کرتا ہے، بیٹھک ہوئی، 2 طرف کے لوگ بیٹھے تو سب بیٹھنے کے بعد بھی مجھے کو زیادہ سمجھاتے ہیں، اور یہ آج کل کا چلن ہے۔ ہندو مسلم فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کی دکان مکان جلتے ہیں، مسلمان مارے جاتے ہیں، اور امن کا پروگرام جب ہوتا ہے تو مسلمانوں ہی کو آگے لوگ سمجھاتے ہیں کہ امن سے رہو، چین سے رہو، ہاں بھائی چارے سے رہو، فسادیوں کو نہیں سمجھاتے۔ یہی وہ عورت سوچتی ہے، اور وہ اس لیے سوچتی ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر بڑی چالاکی سے اپنی بات رکھتا ہے، عورت کو اب مظلوم ثابت ہونے نہیں دیتا، اور وہ اپنے آپ کو کر نہیں پاتی، تھوڑا موڑا کرتی ہے تو یہ اس کو ڈھانک دیتا ہے، تو نتیجے میں یہ نکلتا ہے کہ اسی کو لوگ زیادہ سمجھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی طاقتور ہے تو اسی کا ساتھ لوگ دیتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو نہیں کر پاتی اور اپنی حجت کو پیش نہیں کر پاتی کہ وہ حق پر ہے، اسی لیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ آخری وصیت کی کہ دیکھو عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، وہ بیچاری کمزور ہوتی ہیں، وہ بیچاری عقلی اعتبار سے بھی جذباتی غلبے کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شادی بیاہ میں عورتوں کے ولی ہونے کو شریعت نے اور اللہ کے رسول نے ضروری قرار دیا۔ مرد اپنی شادی خود کر سکتا ہے، عورت کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، صحیح حدیث سے، حنفی مسلک میں ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا کیوں ضروری ہے ولی کا ہونا؟ اگر ولی کی شرط نہ ہو تو آج جو بغیر ولی کے بھاگ کے جاتی ہیں، جن کو کہیں بازار حسن میں بیچ دیا جاتا ہے، دھوکہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ جب بھاگ کے جاتی ہیں تو گھر بھی واپس نہیں لوٹ پاتی۔ آج جو بہت ساری عورتیں مرتد ہو جاتی ہیں، لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، وہ جذبات میں بہہ کر اپنا فیصلہ غلط کر لیتی ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ امکان ہے کہ وہ بھٹک جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔